اور CTD اسلام آباد کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اس تعلیمی ادارے کے پاس، چونکہ جب اس تعلیمی ادارے کو تھریٹس ملی تو ہم نے اپنی ایک گاڑی وہاں پہ کھڑی کر دی. CTD کی ایک گاڑی جب وہاں پہ اسٹیشن ہوگی تو اس کے بعد انہوں نے CTD کو خط لکھا کہ آپ نے یہ بڑا غلط کام کیا ہے، آپ ہمارے معاملات کے درمیان میں آ گئے ہیں اور ہم ان سے پیسے لینا چاہتے تھے، آپ ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، تو اب آپ بھی ہمارے نشانے پہ ہیں. یہ اپنے آپ کو TTP ظاہر کرتے ہیں؟ جی، جو ان کے خطوط ہیں وہ خطوط کے نیچے لکھا ہوا تھا TTP تحریک طالبان پاکستان. جی دوستو، اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں 15 کے دفتر میں، اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، ایک دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں SSP CTD ملک جمیل صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے 2 ملزمان بلکہ 3 دہشت گردوں کو پکڑا ہے. یہ 3 دہشت گرد اسلام آباد میں کارروائیاں کر رہے تھے اور یہ اپنے آپ کو TTP یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کا نمائندہ ظاہر کر کے مختلف لوگوں سے یہ بھتہ وصول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے جو اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس میں جن چیزوں کا انکشاف ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بخت شیر ایک شخص ہے جو سوات کا رہائشی ہے. انہوں نے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ تحریک طالبان سوات کا کمانڈر رہا ہے. 2013-14 میں اس نے مختلف کارروائیاں کی، لیکن اس کے بعد کسی TTP کی کسی کارروائی میں یہ شامل نہیں رہا. تاہم یہ TTP کا کمانڈر تھا سوات میں. اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ TTP کے ساتھ مختلف کارروائیوں میں ملوث رہا ہے. سب سے پہلے یہ TTP کے لیے پورٹر کا کام کرتا تھا، ان کے لیے اسلحہ وغیرہ یا دوسری چیزیں جو ہیں یہ سوات میں فراہم کرتا تھا. اس کے بعد اس نے گن اٹھا لی اور یہ مختلف کارروائیوں میں تحریک طالبان کے ساتھ یہ شامل رہا سوات میں. اور اس کے بعد جب فورسز نے، ہماری پاک افواج نے جب آپریشن کیا تو چونکہ طالبان بیک ٹریک کر گئے اور یہاں سے بھاگ گئے تو اس نے بھی چھوڑ دیا کام، اور اس کے بعد اس نے بزنس شروع کر دیا. افغانستان اس کا آنا جانا تھا اور یہ طالبان سے علیحدہ ہو گیا کارروائیوں میں. 2013-14 کے بعد اس نے کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیا. تاہم یہ طالبان کا بڑا ایکٹیو کمانڈر تھا. جب طالبان سوات میں عروج پر تھے یہ طالبان کا کمانڈر تھا. اب آپ کو اس کارروائی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں اس نے مختلف جو بزنس مین ہیں ان کو خطوط بھیجے، اور جس طرح طالبان کا جو سٹائل تھا کہ یہ خط بھیجتے تھے، دھمکیاں میز خط بھیجتے تھے اور ان خطوط کے ساتھ گولیاں ہوتی تھیں. تو انہوں نے گولیوں کے ساتھ خطوط بھیجے، ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط انہوں نے مختلف تاجروں کو بھیجے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سکول، ایک بڑی جو چین ہے پرائیویٹ سکول کی، اس کے مالک کو بھی خط بھیجے اور ان سے بھتہ طلب کیا. پہلے انہوں نے 30 کروڑ روپے بھتہ جو ہے ان سے مانگا، اور اس کے بعد خود ہی کم کرتے کرتے یہ 5 کروڑ پر آ گئے. TTP کے نام سے جب یہ خطوط موصول ہوئے تو ان بزنس مینوں نے اور ان جو پرائیویٹ سکول کے مالک ہیں انہوں نے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا، اور یہ کیس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا، اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس کو اس کو چیک کرنا شروع کیا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع کی. جس کے بعد یہ پتہ لگایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ پتہ چلایا گیا کہ یہ کہاں سے خطوط موصول ہو رہے ہیں. تو جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ یہ جو پہلے 2 خطوط ہیں یہ سوات پوسٹ آفس سے پوسٹ کیے گئے تھے. جس کے بعد CTD نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، انویسٹیگیشن کا آغاز کیا، اور یہاں پر ایک جو پولیس اہلکار ہیں، جو CTD کے انسپیکٹر ہیں، یہ بیس بدل کا سوات کے، یہ آپ کو بزرگ سے انسپیکٹر نظر آ رہے ہوں گے، انہوں نے بیس بدل کے یہ سوات پہنچے. وہاں پر جو پوسٹ آفس ہے وہاں پر تقریباً 1 مہینہ یہ بھیس بدل کر وہاں پر بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ یہ شخص دوبارہ سے اس طرح کا خط پوسٹ کرنے آئے گا. ان کی یہ کاوش 1 مہینے کی جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی اور انہوں نے اس کو ٹریس کر لیا. اس کے بعد CTD نے بڑی اچھی کارروائی کرتے ہوئے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا، ان کے اوپر نظر رکھنا شروع کی
और देखा कि इसके ताल्लुकात किन किन लोगों के साथ हैं, उन लोगों को भी ट्रेस आउट किया गया और फिर CTD ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया। अब ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक शख्स जो है वो जेल में है, 2 CTD के पास हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जबकि इनके जो मज़ीद साथी हैं वो ये पुलिस का ये कहना है कि वो इस वक्त अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। हमने इनसे सवाल किया कि क्या ये लोग अपने तौर पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे या इनके ताल्लुकात तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के साथ अभी भी हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों के जो हमारी हिरासत में हैं, इनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि इनके अब TTP के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताहम जो लोग इनके अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, हो सकता है उनके ताल्लुकात TTP के साथ हों। ताहम ये लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके बारे में ये पता चला है कि TTP से सेपरेट होके, TTP से अलग होके इस शख्स ने, ये जो मेन मुल्ज़िम है, बख्त शेर इसका नाम है, ये जो TTP का कमांडर रहा है, इसने जब तहरीक तालिबान से अलग हुआ तो उसके बाद इसने सवात में वीज़ों का कारोबार शुरू किया। लोगों से करोड़ों लाखों रुपए इसने लिए वीज़ों के नाम पे और फ्रॉड किया। जब वीज़े भी नहीं दे सका तो उसके बाद ये कश्मीर चला गया, आज़ाद कश्मीर चला गया, वहाँ पे इसने पीर फ़कीर का काम शुरू कर दिया। और जिस तरह जाली फ़कीर होते हैं, ढोंग फ़कीर होते हैं, जो जाली तावीज़ गंडे का काम करते हैं, उसी तरह का काम इसने शुरू कर दिया। वो काम भी इसका नहीं चला, जिसके बाद इसने फिर वापस आया और फिर इसने इस्लामाबाद में ये कारोबार शुरू कर दिया ताकि ये मुख्तलिफ लोगों से भत्ता वसूल कर सके। तो चूँकि ये TTP के साथ काम करता रहा है, इसलिए इसे पता था कि TTP किस तरह ख़त भेजती है, किस तरह वो ऑपरेट करते हैं, और ये बड़ा शार्प माइंडेड है। अभी हमारी कुछ ज़राए से बात हुई है, CTD के हुक्काम का ये कहना है कि ये बड़ा एक्टिव और बड़ा शार्प माइंडेड आदमी है। इसने ये लोगों के माइंड को रीड करता था और ये देखता था कि लोग, इसमें सबसे अहम बात आपको बताते चलें कि जब इसने मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ लोगों को खतूत भेजे धमकी आमेज़ और उनसे कहा कि हमें भत्ता दें वरना आपके इदारों में बम फट जाएगा या आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो उन लोगों ने CTD से रब्ता किया, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उससे रब्ता किया। और CTD जब इस काम पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की CTD ने, तो इन लोगों ने CTD को ख़त लिखा, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ख़त लिखा और उसे भी धमकी दी कि हाँ, आप हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं और अगर आपने ये मुदाखलत ना छोड़ी तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये इनकी दीदा दलेरी चेक करें, जिससे ये लगता है कि ये तालिबान के साथ अभी भी मुंसलिक था और ये कार्रवाई कर रहा था। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और देखते हैं इनका अब क्या अंजाम होता है। वैसे केस तैयार किया जा रहा है, CTD ने बड़ा एक हैवी एक मजबूत केस तैयार किया है और उम्मीद की जा सकती है कि इन मुल्ज़मान को सज़ा होगी। जी।